جو اہم چیزیں اس وقت میرے سامنے آئی ہیں ان میں کل میں ایک خطبہ سن رہا تھا علامہ احتشام الہی ظہیر کا، اور وہ اپنے خطبے میں یہ بات کر رہے تھے کہ حکومت کے کسی وزیر نے یہ بات کی ہے کہ معاشرے میں تمام خرابیوں کا ذمہ دار مولوی ہے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ مولوی اس کا ذمہ دار نہیں ہے. وہ کیوں نہیں مولوی ذمہ دار؟ اس لیے کہ نہ چیف جسٹس ہمارا پڑا ہوا، نہ چیف آف آرمی سٹاف ہمارا پڑا ہوا، نہ سپریم کورٹ کے جج ہمارے پڑے ہوئے، نہ سیکٹری ہمارے پڑے ہوئے، نہ ڈپٹی کمشنر ہمارے پڑے ہوئے، کوئی بھی ان میں سے ہمارا پڑا ہوا نہیں ہے. تو جن کے وہ پڑے ہوئے ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہوں گے. یہ وہ بات کر رہے تھے. میں ان کی اس بات سے بالکل اتفاق نہیں کرتا. میرا خیال ہے کہ معاشرے میں اس بگاڑ کا ذمہ دار پھر مولوی ہے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ ڈپٹی کمشنر ہمارا پڑا ہوا کیوں نہیں ہے، چیف جسٹس ہمارا پڑا ہوا کیوں نہیں ہے. پاکستان میں جتنی تعلیم ہے اس میں 50% سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ جو تعلیم یافتہ کہلاتے ہیں وہ ہمارے مدرسوں کے پڑھے ہوئے ہیں. سکولوں کالجوں میں پڑھنے والوں کی تعداد کم ہے اور مدرسوں میں پڑھنے والوں کی تعداد زیادہ ہے. تو جب ان کی تعداد زیادہ ہے تو وہ کیوں جسٹس نہیں لگتے، وکیل کیوں نہیں بنتے، وہ فوجی افسر کیوں نہیں بنتے، وہ CSS کر کے ڈپٹی کمشنر یا DPO کیوں نہیں لگتے، وہ پولیس کے SP کیوں نہیں بنتے؟ تو ہمارے لیے یہ غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کہاں پہ مار کھا رہے ہیں. آپ کے ساتھ افغانستان ان پڑھ لوگ، ملا عمر رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ بندہ کہاں کا پڑھا ہوا ہے پتہ ہے آپ کو؟ کون سی یونیورسٹی ہے جہاں سے اس نے ڈگری لی ہوئی ہے؟ مولانا سمیع الحق کا اکوڑا خٹک والا جو مدرسہ ہے، مدرسہ حقانیہ، اس کا وہ پڑھا ہوا ہے. اور صرف وہ اکیلے نہیں وہاں کے پڑھے ہوئے، اس کی ساری کابینہ وہ ساری وہاں کی پڑھی ہوئی ہے. ان کا جو اس وقت کا چیف جسٹس ہے وہ اس مدرسے کا پڑھا ہوا ہے. ہمارے مدرسے میں کیا خرابی ہے کہ ہمارا مدرسہ کیوں نہیں وہاں تک کے لوگ پیدا کر سکتا؟ میرا خیال ہے کہ میں اس بات پہ شور مچاتے ہوئے مجھے عرصہ دراز گزر گیا کہ ہمارے مدرسوں کو وہ والا سلیبس پڑھانا چاہیے، شامل کرنا چاہیے ساتھ. دیکھو نا، اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد جو انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کہلاتی ہے، وہ یونیورسٹی LLB کرواتی ہے. ان کا 5 سال کا LLB ہے. اور مزے کی بات یہ کہ وہ شریعہ لا میں کرواتی ہے. اب شریعہ لا میں وہ پھر عربی پڑھاتے ہیں، قرآن پاک پڑھاتے ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں، فقہ پڑھاتے ہیں. یہی چیزیں ہمارے مدرسے میں پڑھائی جاتی ہیں. وہ 5 سال پڑھاتے ہیں، ہم 8 سال پڑھاتے ہیں. 8 سال کے بعد ہمارا بچہ اس قابل کیوں نہیں ہوتا کہ وہ LLB کی ڈگری لے؟ اس کا مطلب ہے کہیں ہمارے سسٹم میں خرابی ہے. اس دن میں اور قاری بابر صاحب ہم گجرانوالہ میں ایک بڑے مدرسے میں گئے. ان کے منتظم سے ہماری ملاقات ہوئی. میں ان سے یہی سوال کر بیٹھا. وہ آگے سے مکمل خاموش تھے قاری صاحب، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی کوئی سائیڈ ہو سکتی. تو ہم اپنی نالائکیاں دوسروں کے متھے تو مت لگائیں نا. علامہ صاحب کا بڑا مقام ہے، علامہ احتشام الہی ظہیر کا بڑا مقام ہے. ہم ان کے ساتھ یہ بات کرتے ہوئے شاید بڑی جھجک محسوس کریں، لیکن حقیقت ہے. وہ ان کا مدرسہ ہو جو سعودی عرب کے پیسوں پہ چلتا ہے یا ہمارے مدرسے ہو، ہم اپنے بچوں کو کیوں وہ تعلیم نہیں دیتے جن کے ساتھ وہ بچے ڈاکٹر بن سکیں، ہمارے بچے کل کو CSS کر سکیں. ہم یہاں پہ کئی مدرسوں میں ہم انگریزی سناتے ہیں سامنے لوگوں کے، وہ چندے لینے کے لیے مختلف زبانوں میں، یہ فارسی میں تقریر کر رہا ہے، یہ عربی میں تقریر کر رہا ہے، یہ انگریزی میں تقریر کر رہا ہے. لیکن یہ ساری کی ساری تقریروں کے بعد کیا وہ CSS کا امتحان دینے کے قابل ہے؟ کیا وہ وکالت کا امتحان دینے کے قابل ہے؟ کیا وہ کسی یونیورسٹی میں پروفیسر لگنے کے قابل ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر ہم دوسروں کا گلہ کیا کریں؟ یہی والی چیز اس یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے، اس کے بچے کے ساتھ آپ مقابلہ کر لیں. ابھی ایک بچے کو میں نے اسلامک یونیورسٹی میں
MA اسلامیات میں داخلہ کروایا, وہ بچہ میرے پاس آیا, اس کو اگلے دن ایک اسائنمنٹ ملی, وہ اسائنمنٹ کرنے کے لیے میرے پاس آیا کہ مجھے گائیڈ کریں. میں نے اسائنمنٹ کا, سیدہ شریف کا لڑکا, آپ یقین جانیے کہ جس لیول کی وہ اسائنمنٹ تھی, ہمارے درس نظامی 8 سال پڑے ہوئے بچے اس لیول کی اسائنمنٹ نہیں کر سکتے. جو میرے واقف ہیں انہیں میں کہتا ہوں کہ آپ ان کو مقالہ لکھوائیں. آپ نے اگر کسی یونیورسٹی سے MA کرنا ہے تو آپ MA میں ایک ریسرچ پیپر لکھتے ہیں, ایک تحقیقی مقالہ لکھتے ہیں. ہمارے مدرسوں میں نہیں لکھایا جاتا تحقیقی مقالہ. آپ کرا لیں اپنا طالب علم, میں ان کو مقالہ دیتا ہوں, وہ لکھ دیں. مطلب کوئی امتحان کے لیے نہیں, وہ کام کریں. میرے پیارے دوستو, آئیے اس سے میں آگے چلتا ہوں. طالبان کی حکومت جو اس وقت پچھلے سال اگست میں انہوں نے افغانستان میں قبضہ کیا تھا, ابھی انہیں 1 سال نہیں ہوا, سال ان کا اگست میں ہوگا. ابھی انہوں نے اس سال کا پہلا بجٹ بنایا ہے, اور یہ پہلا بجٹ یونیورسٹی, قائد اعظم یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے کسی بندے نے نہیں بنایا, آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے بندے نے نہیں بنایا, پاکستان کے اسٹیٹ بینک کے گورنر نے نہیں بنایا, جن کا IMF کا سالوں کا تجربہ, اور یہ ایک عام مسجد کا مولوی جس کا نام ہے عبدالسلام حنفی, ان کا نائب وزیر اعظم ہے, اس کا نام ہے مولانا عبدالسلام حنفی. عبدالسلام حنفی نے یہ بجٹ بنایا. ابھی اس بجٹ سے پہلے ایک چیز سن لیں کہ اس کے پاس پیسہ کتنا ہے جس کا اس نے بجٹ بنانا. میں اپنے ادارے کا بجٹ بناؤں اور میرا خرچہ ہو 5 لاکھ روپیہ اور میری جیب میں ہو 2 لاکھ روپیہ, تو میں بجٹ اس کا کیا بناؤں گا؟ میں نے 3 لاکھ کہاں سے لانا ہے؟ ہمارے ملکوں کے جو بجٹ بنتے ہیں اس میں ہم باہر کے ملکوں سے قرضے لیتے ہیں, IMF سے قرضہ لیتے ہیں, ورلڈ بینک سے قرضہ لیتے ہیں, چائنیز بینک سے, اور پتہ نہیں کون کون سے بینک ہیں, ان سے ہم قرضہ لے کے تو اپنا خسارہ پورا کرتے ہیں. اب ذرا ان کی حالت سنیے کہ ان کے پاس پیسہ کون سا موجود ہے. طالبان کے پاس ان کا $9.5 بلین $9.5 بلین ان کا باہر کے ملکوں میں تھا. افغانستان کی بات کر رہا ہوں, طالبان کی نہیں بات کر رہا. وہ امریکہ نے دبا لیا, امریکہ نے حکم دے دیا کہ جی ہمارا کوئی بینک ان کو $9.5 بلین نہیں دے گا, وہ فریز کر دیے. اور اگلا اعلان انہوں نے یہ کیا کہ جی 9/11 ہوا تھا, اس 9/11 میں ہم $4 بلین جن کا نقصان ہوا ہے ہم ان کو دیں گے اور باقی ہم قبضہ کر لیں گے. تو یہ $9.5 بلین ان کا گیا, ڈوب گیا. وہ آگے امریکہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا, اس کو چھوڑ دیں. اچھا, اس کے بعد پوری دنیا کی طرف سے ان کے اوپر پابندی ہے کہ انہیں کوئی بندہ امداد نہیں دے گا. تیسری بات, ابھی تک ان کو دنیا کے کسی ملک نے تسلیم نہیں کیا. تو جب تک تسلیم نہیں کرتے اس وقت تک ان کے ساتھ نہ کوئی تجارت کر سکتا ہے, نہ انہیں کوئی چیز بیچ سکتا ہے, نہ ان سے کوئی چیز خرید سکتا ہے. یہ ساری پابندیاں آپ کے اوپر نہیں ہیں. IMF انہیں قرضہ نہیں دے گا, ورلڈ بینک نہیں دے گا, ایشین بینک ان کو قرضہ نہیں دے گا, چائنا ان کو, کوئی ملک ان کو قرضہ, بھائی پہلے تسلیم کریں گے تو قرضے ہوں گے. ان کے پاس جو اپنے پاس رقم ہے انہوں نے اس کا بجٹ بنانا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے پچھلے مہینے اپنے سرکاری ملازمین کو, اپنے فوج کو, اپنے باقی لوگوں کو تنخواہ نہیں دے سکے, پیسے ہی کوئی نہیں ہے, وہ تنخواہ نہیں دے سکے. اور انہوں نے یہ اعلان کیا ہے اپنے لوگوں کے لیے کہ ہم دسمبر تک آپ کو تنخواہ نہیں دے سکتے. ہمارا اندازہ یہ ہے کہ ہم دسمبر میں آپ کو تنخواہ دیں گے, اور جتنے بھی بیک لاگ مطلب 6-7 مہینوں کی تنخواہ ہوگی وہ ہم 6-7 مہینوں کی تنخواہ آپ کو اکٹھی ادا کر دیں گے. اب صاحب آپ بونوں سے گئے تو پیچھے ہو یار, جدی ڈیوٹی انہوں کرن دو. تو انہوں نے ابھی تک تنخواہیں نہیں دی, اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ہم دسمبر تک تنخواہ نہیں دے سکتے. آپ بغیر تنخواہ کے کام کرنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ ہے شاب ابی طالب. اگر آپ میں سے کسی کی یادداشت کام کرتی ہو تو جب طالبان نے قبضہ کیا تھا افغانستان پہ, میں نے اس دن یہاں پہ پورا 1 گھنٹے کا خطبہ دیا تھا, اور اس میں یہ بتایا تھا کہ طالبان نے شاب ابی طالب سے گزرنا ہے. یہ وہ شاب ابی طالب ہے. ابھی پچھلے سال کا جو ان کا بجٹ تھا وہ $2.75 بلین کا تھا, اور ان کی جو اپنی آمدنی تھی ان کا اندازہ تھا
وہ $2.7 बिलियन। तो कुल उनका जो खर्च बनता था वो 5.75। बाहर की इमदाद से मुराद इमदाद नहीं होती, कर्ज होता है। नाम उसका इमदाद लिखते हैं। इमदाद तो होती है ना कि किसी के अल्लाह वास्ते किया जो वापस नहीं लेने, इमदाद तो हम उसको कहते हैं। ये इमदाद को नहीं होती, ये बाकायदा सूद के ऊपर जो पैसा ये पुरानी हुकूमत की बात कर रहा हूं, जो अशरफ गनी की हुकूमत थी पिछले साल, उनकी बजट $5.45 बिलियन। ये उनका ख्याल था कि हम अपनी आमदनी बनाएंगे जिसमें $2.25 बिलियन कर्जा होगा और बाकी हमारी अपनी आमदनी होगी। उनका जो बजट बना वो खसारे का बजट था। खसारे से मुराद है उनको कर्जा लेना पड़ा। अगर कर्जा ना लेना पड़े, आप अपने वसाइल से बजट बना लें तो वो बजट खसारे का नहीं होता, वो मुनाफे का बजट होता है। अभी अगली सुने, जिस वक्त पिछले साल बजट बना तो 80 अफगानी, उनकी जो करेंसी है उसका नाम अफगानी है, 80 अफगानी मिला के $1 बनता था, और आज के दिन 130 अफगानी मिला के तो डॉलर बनता है। अब इन्होंने कर्जा कोई देता नहीं है, अपनी आमदनी के हिसाब से इन्होंने जो मुल्क की टोटल आमदनी जोड़ी है वो $1.5 बिलियन है, जो पिछली हुकूमत से तकरीबन आधी से भी आधी के करीब करीब है। उसके बाद उन्होंने जो खर्चा निकाला है, उनका ख्याल यह है कि हमारा $1.8 बिलियन ये हमारे खर्चे होंगे। इसका मतलब है कि 3.3 बिलियन, ये 300 मिलियन बनता है। ये $300 मिलियन ये हमारा खसारा होगा, जो कि टोटल रकम बनती है 50 करोड़ और 10 लाख डॉलर। इतना पैसा ये उन्हें चाहिए मजीद, जो उन्हें कोई नहीं दे रहा। उन्होंने अपना लोगों की तनख्वाहें रोक के ये अपना हिसाब। अब जरा जो मैं बात बताना चाहता हूं पूरे बजट में, ये आपके दिलचस्पी की बात नहीं है, जो आपको अभी बताना चाह रहा हूं ये दिलचस्पी की बात है। वो कहते हैं कि हमने जो $1.5 बिलियन की आमदनी ली है, ये कहां से ली है? भाई वही मुल्क है ना, बाहर से पैसा आ रहा है, IMF कर्जा दे रहा है, कोई वर्ल्ड बैंक से ले रहा है, कोई कहीं से ले रहे हैं, और उन्हें इमदाद भी बड़ी मिलती थी, मतलब कर्जा बहुत ज्यादा मिलता था। अब कोई भी नहीं दे रहा, तो ये जो $1.5 बिलियन आना है, ये कहां से आना है? मैं उनका बजट उस दिन सुन रहा था, उन्होंने कहा जी हमने 2 चीजों से ये सारे का सारा पैसा बचाया है, कमाया नहीं है। बचाने और कमाने में आप फर्क समझते हैं ना? ये बचाया है। अभी वो कौन सी? नंबर 1, रिश्वत खत्म। उन्होंने एक बंदे के हाथ काटे हैं उस दिन, टोका मार के, उसकी वीडियो मैंने देखी है। मेरा ख्याल था कि आज के दौर में अगर हाथ काटना है तो वो डॉक्टर को कहते होंगे, सर्जिकल स्पेशलिस्ट को दे देते होंगे कि भाई इसको काटो और आगे वो टांके मंके लगा के खून बंद कर दो, हड्डी से जोड़ जो अलग कर दो। बिल्कुल नहीं, उन्होंने नीचे मुड्डी रखी या लकड़ी की, टोका पकड़ा और टोका मारा, उसका हाथ अलग हो गया, और ये जो हाथ पीछे टुंड रह गया ये उन्होंने उबलते हुए तेल में डाल दिया ताकि वो आगे से वो सारे का सारा वो खुश्क हो जाए। एक वीडियो रिलीज हुई है कि इस बंदे ने चोरी की है पूरे के पूरे अफगानिस्तान में, उसके बाद से आज तक चोरी नहीं हुई। तो वो कहते हैं जी हमने एक तो रिश्वत रोक दी है और दूसरे नंबर पे सूद खत्म कर दिया। उनके बैंकों में उन्होंने एक और हमसे पाकिस्तान में, आपको मालूम है कि सूद का केस हमारी शरई अदालत में चलता रहा है, उसका फैसला 1 महीना पहले आया और उन्होंने कहा जी सूद बंद करें। जो हमारी पाकिस्तान की शरई अदालत है, वफाकी शरई अदालत, उसने हुक्म दिया है। और आपको मालूम है ये सूद का केस कितना चिर चला? किसी को मालूम है? वहां पे 1 साल भी नहीं लगा, वो एक दिन बैठे, अगले दिन उन्होंने कहा सूद बंद, कोई सूद नहीं देना, सूद बंद, नया निजाम शुरू करें। जब तक नहीं आता उस वक्त जिसने जितने पैसे रखे होंगे अपने लेता जाए। पूरी दुनिया कहती सूद के बगैर हम चल नहीं सकते, वो सूद के बगैर चल पड़े। वो कह रहे हैं कि हमने सूद खत्म कर दिया और हम अपने पैसे बचा रहे हैं। हमारी वफाकी शरई अदालत को ये केस का फैसला देने के लिए जो कुरान में मौजूद है, हदीस में मौजूद है कि जी आपने सूद नहीं लेना। जो बंदा सूद लेता है या सूद देता है,
اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے، تو ہم اللہ کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں. ہم کہتے ہیں ہمارے حکمران کیسے، ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، ہمارے ساتھ عدلیہ یہ کر رہی ہے، ہمارے ساتھ فوج. بھائی فوج اور عدلیہ کیا کر رہی ہے، ہم اپنے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص 1 روپے کے برابر سود لیتا ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے جیسا گناہ کماتا ہے. یہ حدیثیں ہونے کے باوجود، قرآن پاک کی یہ آیت ہونے کے باوجود ہمیں کتنا عرصہ لگا ہماری عدالت کو؟ 20 سال. انہوں نے سسٹم نہیں دینا، انہوں نے سسٹم نہیں دینا کہ جی اس طرح سے سود بند کرو، انہوں نے کہنا ہے کہ سود بند کرو. اس کے لیے 20 سال ہمیں لگ گئے. تو جنہوں نے کام کرنا ہوتا ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ خلیفہ بنے، پہلے دن ہی اپنی جو پوشاک شہزادوں کی طرح رہتے تھے، رہن سہن اس طرح کا تھا کہ جب خوشبو لگا کے نکلتے تھے، جس گلی میں سے گزرتے تھے لوگوں کو ان کے گزرنے کے گھنٹہ بعد بھی پتا چلتا تھا کہ یہاں سے عمر بن عبدالعزیز گزرا. کپڑا وہ اپنے لیے اسپیشل بنوا کے لاتے تھے. جس دن خلیفہ بنے انہوں نے پہلے دن ہی اپنی پوشاک اتاری، اپنے سارے عطر شطر پھینک دیے اور انہوں نے ایک اعلان کیا خلیفہ کا. اس زمانے میں یہ حلف شلف کو نہیں ہوتے تھے. یہ آج مجھے نہیں سمجھ آتی حلف بدعت کیوں نہیں ہے. حلف کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حلف ہوتا تھا؟ ہمارے خلیفہ حلف اٹھاتے تھے. یہ آج کہاں سے آ گیا؟ اس کو تو کوئی بدعت نہیں کہتا. انہوں نے کوئی حلف نہیں اٹھایا. انہوں نے بتایا کہ جی یہ خلیفہ مقرر ہو گئے. گھر جانے سے پہلے انہوں نے ایک اعلان کیا کہ ہمارے شہزادوں کے پاس، اموی شہزادوں کے پاس جتنی بھی دولت اور جتنی زمین اکٹھی ہوئی ہوئی ہے یہ کل تک اپنا حساب دیں گے کہ انہوں نے کہاں سے لی ہے. جس کا حساب غلط ہوگا اس کے میں واپس خزانے میں جمع کرا دوں گا. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے 24 گھنٹے کے اندر اندر ان تمام کے تمام شہزادوں نے اپنی جائیدادیں واپس کر دی تھی نہیں ان کی. آپ کی دبائی ہوئی ہے، میری جگہ دبا لی، اس کی جگہ دبا لی، ساری جس طرح بھی دبائی ہوئی ہیں. یہ ہمارے وزیروں کا حساب ہو، آپ کا کیا خیال ہے ان کی یہ جائیدادیں اپنی نکلیں؟ چپراسی کے نام سے 25 ارب روپیہ نکل رہا ہے. یہ چپراسی خود کما سکتا ہے 25 ارب روپے؟ میں نے تو میرا خیال ہے اپنی سروس میں شاید کروڑ بھی نہیں کمایا. اللہ جانے اس چپراسی اتنے امیر ہیں، ان کے پاس اتنا کاروبار ہے، 25 ارب روپے ان کی جیب سے نکلتا ہے. عمر بن عبدالعزیز نے اسلام نافذ کرنے کے لیے پورے 24 گھنٹے بھی نہیں لیے تھے. اپنے گھر سے، اپنے دفتر سے گھر تک جاتے جاتے انہوں نے حکم دیا کہ کل تک اپنا حساب دیں کہ کس کس کے پاس اپنی زمین ہے جو فالتو ہے واپس جمع کرائے. وہ ساری زمینیں اگلے دن تک واپس ہو گئی. انہیں پتا تھا کہ جس بندے نے حکم دیا ہے، وہ ایک کمہار جا رہا تھا کھوتے لے کے، کوئی کھوتا لائن سے ادھر ادھر نہیں ہو رہا تھا. بائی چانس وہاں سے بادشاہ گزر پڑا. بادشاہ نے پوچھا کہ بھائی تیرے پاس کیا نسخہ ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں کھوتا ایسی چیز ہے جو قابو ہی نہیں آتا. یہ سارے لائن میں اس نے چماڑی دکھائی، ڈنڈا دکھایا. اس نے کہا جی یہ ڈنڈا علاج ہے، جو آگے پیچھے ہوتا ہے نا میں اس کے صحیح کوٹ چاڑتا ہوں. اس نے کہا یار میرا ملک سیدھا نہیں ہو رہا، تم اس کو کر لو گے قابو؟ اس نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، بس میری صرف ایک گزارش ہے، آپ نے کسی کی سفارش نہیں کرنی. اس نے کہا ٹھیک. وہ جا کے بیٹھا، بندہ آ گیا، کیس آ گیا چوری کا. اس نے جو بھی بیان شان سننے تھے بیان سن کے اس کو باہر نے آرڈر دیا اس کا ہاتھ کاٹ دو. وہاں پہ ایک وزیر کھڑا ہوا تھا، وہ آ کے تو کان میں کہتا ہے کہ جناب حضور جج صاحب بندہ اپنا ہے، ذرا دھیان کرو. اس نے کہا سامنے چلو کھڑے ہو جاؤ ابھی بتاؤ. اس نے کہا جی یہ بندہ اپنا ہے. اس نے کہا اس کی زبان کاٹ دو. چور کا ہاتھ کٹوا دیا، وزیر کی زبان کٹوا دی. اگلے دن پورے ملک میں امن اور سکون ہو گیا. کھڑک سنگھ بڑا مشہور سکھ ہوا ہے، اس کی سفارش کی گورے کے آگے کہ جی کھڑک سنگھ کو چیف جسٹس. انہوں نے کہا وہ ان پڑھ آدمی ہے، وہ انگوٹھا لگاتا ہے، اس کو کیا پتا. انہوں نے کہا جی تسی مہربانی کرو، دیکھو نا مائی باپ تسی جس طرح بھی ہمارے لگتے ہیں ایسے ہی لگتے ہیں نا. ہاتھ جوڑے کہ جی مہربانی فرماؤ. تو وہ گورے کو خیال ہے خسمانو کھان اپنے ہی بندے نے نہ دے، نہیں ان سے انصاف ہوتا، نہیں چاہتے تو نہ لگا. اور کھڑک سنگھ کو لگا دیا. قتل کا کیس آ گیا. ایک عورت اس کا خامند قتل ہوا تھا،
انہوں نے کھڑا کر لیا سامنے. ہاں جی کس پہ دعویٰ ہے؟ انہوں نے 6 بندے کھڑے کیے جی. ہاں جی تم سناؤ. اس نے اپنی کہانی سنائی, دوسرے نے کہانی سنائی. جب 6 کہانیاں سن چکا تو اس کو اندازہ ہو گیا کہ ان 6 کے 6 بندوں نے مارا ہوا ہے. اس نے کہا کہ ان 6 کے 6 بندوں کو پھانسی لگا دو. کھڑک سنگھ نے کہا. ایک بندہ وہ کھڑا ہوا, اس نے کہا جناب میں نے ایک عرض کرنی ہے. اس نے اپنے ریڈر سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ ان کا وکیل ہے. اس نے کیا کہنا ہے؟ کہتا جی ادھر کون سن لو. اس سے پوچھا, وہ اب شروع ہو گیا کہ جی یہ ادھر نہیں تھا تو آواز نہیں پہنچی تو یہ وہ. اس نے کہا اس کو بھی ان 6 کے ساتھ شامل کرو, جو قاتلوں کا ساتھی ہے نا اس کو بھی ساتھ شامل کرو. 6 بندے قاتل اور ایک ان کا وکیل, 7 بندے پھائے لگا دیے جی کھڑک سنگھ نے. کھڑک سنگھ نے 15 سال وہ چیف جسٹس اس پنجاب کا رہا ہے, انڈیا اور ہمارا ایک قتل نہیں ہوا ہے سارے عرصے میں. ہم کرنا ہی نہیں چاہتے. اصل کہانی یہ ہے, یہ طالبان ہے نا, کر رہے ہیں نا, بجٹ پیش کیا نا انہوں نے. میں اس کی جو بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے, اب ان کا جو خسارہ ہے وہ 50 کروڑ 10 لاکھ ہے. وہ انہوں نے کہاں سے پورا کرنا ہے؟ لوگوں کی 10 مہینے کی تنخواہ سے, کہ ہم تنخواہ نہیں دے سکتے. ان کی جو تنخواہ سے پیسے بچیں گے اس کے ساتھ ہم خسارہ پورا کریں گے. اور اس عرصے میں چونکہ رشوت بھی نہیں چلے گی اور سود بھی نہیں چلے گا, اس لیے ہماری جو آمدنی جو پیسہ بچے گا وہ ہم اس بجٹ میں شامل کر کے اور ان لوگوں کا حساب پورا کریں گے. ہمارا بجٹ ہی سیدھا نہیں ہوتا IMF کے بغیر. آگے آئیے. مجھے اگلے دن ایک خبر سنی, مجھے اس سے بڑی تکلیف ہوئی. تکلیف خبر کی نہیں تھی, اس کے تبصرے کی تھی. میں عرض کرتا ہوں وہ خبر کیا تھی. پچھلی حکومت نے ایک قانون نافذ کیا, 6 سے لے کر 12ویں تک بچوں کو قرآن پاک کا ترجمہ پورا قرآن پاک ترجمے سے پڑھایا جائے گا. 6 سے شروع ہوں گے, 6ویں جماعت سے تھوڑا تھوڑا پڑھاتے آئیں گے اور 12ویں تک وہ مکمل کریں گے. ساتھ سیرت, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی سیرت. ہم سارے مسلمان بیٹھے ہوئے. میں نے پچھلے سے پچھلے سال 2020 میں دورہ کیا, جس کو آپ مریدوں کا دورہ نہیں کہتے, اگرائی تھے. اگرائی نہیں ہوتی ہے نا, اگرائی آپ کرتے ہیں نا, ادھار دیا ہوا ہوتا ہے. پیران تو ادھار بھی کوئی نہیں دیتے, اساں دعا ہی دینی. پیران دی گل نہ منی تے آخرت خراب ہو جانی. پیران دی آخرت بھی شک خراب ہو جائے. لیکن آپ کے ذہن میں یہ خوف رہنا چاہیے. اے خوف لے گیا تو سانو نظرانہ بھی کوئی نہیں دینا. آپ کے ذہن میں یہ خوف رہنا چاہیے کہ اگر ایسا نہ منی تو ساری آخرت خراب ہو جانی. وہ جس کی وجہ سے آخرت خراب ہونی وہ دی آخرت دا کوئی نہیں پتا اس کتے جانا. خیر, ابھی میں جو بات کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے, میں نے دورہ کیا, میرا خیال ہے پورے مہینے کا دورہ تھا. پورے مہینے میں جس گھر میں گیا ہوں میں نے پوچھا کہ آپ کے گھر میں کوئی سیرت کی کتاب. میں باوضو ممبر پہ بیٹھا ہوں, قسمیہ بات کرتا ہوں, ایک بھی گھر ایسا نہیں ملا جس نے کہا ہو کہ میرے پاس سیرت کی کتاب گھر میں پڑی ہوئی ہے. ہم رسول اللہ کے عاشق ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, ہم عاشق ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتی یہ کون سا عشق ہے. کل میں ایک گھر میں تھا, نیا گھر بنا, اس کا افتتاح کرنے کے لیے گیا. ماشاءاللہ بڑا خوبصورت گھر انہوں نے بنایا, 40-50 لاکھ کا. میں نے ان سے گزارش کی کہ ایک تفسیر اور ایک سیرت کی کتاب کا سیٹ, ٹوٹل اس کی قیمت میرے اندازے کے مطابق 7 یا 8 ہزار دونوں چیزوں کی ملا کے بنتی ہے. گھر 50 لاکھ کا بنا لیا ہے, یہ کتابیں نہیں رکھنی. بھائی کتاب گھر میں پڑی ہوئی ہوگی, آپ گزریں گے, میں گزروں گا, کسی کی نظر پڑے گی, کوئی دیکھ ہی لے گا نا کہ گھر میں کیا پڑا ہوا ہے. یہ ہماری حالت ہے عشق کی. یہ قانون پچھلی حکومت نے بنایا کہ 6 جماعت سے لے کر 12ویں جماعت تک کے لیے پورے کا پورا قرآن پاک کی جو ترجمہ ہے یہ پڑھایا جائے گا اور ساتھ سیرت پڑھائی جائے گی. اطلاع کے مطابق یہ ہے کہ بھی پنجاب گورنمنٹ نے یہ قانون منسوخ کر دیا.
मुबैना तौर पे ये कानून मनसूख कर दिया। मैंने इसकी इतला औरिया मकबूल जान जो एक बड़े एंकर हैं उसकी जुबान से भी सुना कि खत्म हो गया। मैं यहां पे दो चीजें बयान करना चाहता हूं। जिस दिन ये कानून नाफिज हुआ था और उसके बाद इस्लामोफोबिया वाला 15 मार्च मुकर्रर हुआ, मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने यहां पे तकरीर करते हुए मैंने आप सारे लोगों को कहा कि मैं मुबारक देता हूं आपको कि दो काम बहुत अच्छे हो गए। एक ये कि हमें आप सीरत भी पढ़ाई जाएगी और हमारा कुरान पाक भी पढ़ाया जाएगा। और मैंने साथ एक अफसोस का इजहार भी किया कि मुझे अभी तक इंतजार है कि हमारी इस्लामी जमातों में से, दीनी जमातों में से कोई जमात इसकी तायीद करे, तारीफ ना करे, तायीद करे कि यार ठीक हो गया। यह होना चाहिए था, लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कम अज कम मेरे तक किसी भी दीनी जमात की आवाज सोशल मीडिया पे मेरे कानों तक नहीं पहुंची कि किसी ने यह कहा हो कि यह बड़ा अच्छा हुआ। अब यह मनसूख हो गया कानून, अब यह कानून मनसूख हो गया। मनसूख होने के बाद आज इस बात को तकरीबन 10 दिन हो गए। आप यकीन जानिए कि इन 10 दिनों के अंदर एक भी दीनी जमात ने ना इसकी मुजम्मत की है और ना कहा है कि बुरा हुआ। भाई आपने एहतजाज सड़क पे करना होता है, मुजम्मत अपने घर में करनी होती है, मुजम्मत घर में करनी होती है, उसके लिए तो आपने सड़क पे नहीं जाना। मुजम्मती बयान मैंने एक भी, किसी भी, वो बरेलवी हैं, वो देवबंदी हैं, वो वहाबी हैं, वो शिया है, कोई भी हैं, मैंने अभी तक किसी की तरफ से एक भी बयान मुजम्मती नहीं सुना। आप यकीन जानिए मुझे मनसूख होने का दुख तो अपनी जगह पे था, लेकिन इससे ज्यादा दुख इस बात का था कि हम किस चीज की दीनी जमातें हैं। अपने वोटों के लिए। हमारे इलाके में किसी साहब ने घोड़ा शियों का रोका, बड़ा नाम उनका बना, इलेक्शन में खड़े हो गए वोट मांगने, वोट मांगते हुए शियों के गांव में चले गए। वहां पे जो साथ मुरीद था उसको घर से बता के नहीं निकले थे कि शिया दे घर जाना है तो करना की है। उस बेचारे ने गलती से नारा लगा दिया, गलती से मैं कहूंगा ना, सिद्दीक के सदके जीतेंगे, फारूक के सदके जीतेंगे। अगे होके करने चाहते ने दूजा टब्बरे निरे अली दे नारे लाओ, उधर घोड़ा डक के आ रहे हैं। ये हमारे ईमान है, ये हमारे ईमान है। मैं किसका रोना रो और किसका रोना छोड़ूं। मेरे प्यारे दोस्तों, किसी जमात ने, वो बच गया है, वो खाली टीन है, खैर मेरे वो जटते बड़ियां बड़ियां सट्टा। एक बंदे को मैंने मार पड़ती देखी, 8-10 बंदे डांगे लेके उसको कोट रहे हैं। मैं कहूं भाई ये नहीं बचता। अच्छा वो अपनी तरफ से कोट कट के चले, दिन दिहाड़े का हमारी भर्ती के सामने की बात है, वो निकल गए, उठा कपड़े चाड़े टुर पे। मैं क्या जट ही कम कर सकते, तो इतने सारे खाली टीन से कुछ नहीं होता। अल्लाह खैर करे। खैर अभी मुझे जो इससे अगला अफसोस है कि जिस हुकूमत ने ये वाला कानून मनसूख किया है, इस हुकूमत में मौलाना फजलुर रहमान भी शामिल है और जमीयत उलमाए पाकिस्तान के अवैस नूरानी भी शामिल है, शाह अहमद नूरानी के बेटे वो भी शामिल हैं, और उनके होते हुए ये काम हो गया। मेरे प्यारे दोस्तों, आइए इसके बाद एक आधी बात और ये करके, मेरा ख्याल है मेरे पास थोड़ा सा टाइम बचेगा, मैं आपके साथ वो बात करने के काबिल हो जाऊंगा। वो ये है कि 3 बड़ी तकलीफ दे खबरें सी पैक अथॉरिटी खत्म होगी, जो हमारा सी पैक बनना था वो खत्म होगी, पता नहीं किस मिनिस्ट्री के अंडर चली गई। इंडिया के साथ ट्रेड शुरू हो गई, जिसके लिए एक नई मिनिस्ट्री बनाई गई है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड विद इंडिया। वजीर भी उसका मुकर्रर हो गया। अब हमारा स्टांस ये था कि जब तक इंडिया 370 और 35 खत्म नहीं करता, वापस नहीं लेता, उस वक्त तक हम इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करेंगे। हमारी ट्रेड के लिए मिनिस्ट्री बन गई और अब वो ट्रेड शुरू हो जाएगी। हमारे एक पाकिस्तान टीवी के, आप
کے پاس جتنوں کے پاس پاسپورٹ ہے، تقریباً آج کل ہر ایک کے پاس ہی پاسپورٹ ہے، پاسپورٹ میں ایک ملک کے لیے لکھا ہوا ہے کہ یہ پاسپورٹ اسرائیل کے لیے کارآمد نہیں ہے۔ آپ اپنا پاسپورٹ کھولیں گے نا، اس میں لکھا ہوا ہے۔ ہمارا ایک صحافی جو کہ پی ٹی وی کا، احمد قریشی ان کا نام ہے، سینئر صحافی ہیں، وہ پاکستان کے پاسپورٹ پہ، باہر کے پاسپورٹوں پہ تو لوگ جاتے ہیں نا، مثلا ایک بندہ برطانیہ میں رہتا ہے، اس کا برطانیہ کا پاسپورٹ بنا ہوا ہے، وہ اسرائیل کا بنوائے، جہاں کا بھی بنوائے وہ چلا جائے۔ پاکستان کے پاسپورٹ پہ احمد قریشی صاحب ابھی مئی میں اسرائیل کا چکر لگا کے آئے ہیں، نہ انہیں کو پوچھنے والا ہے، اور بڑی ٹور سے بتا رہے ہیں کہ جی میں ہو کے آیا ہوں تو کیڑی قیامت آ گئی۔ وہ قیامت اس طرح تو نہیں آتی ہوتی نا، قیامت اس طرح نہیں آتی ہوتی۔ قیامت جب آتی ہے تو پھر نیکوں بدوں ساروں پہ آتی ہے، اور یہ ہمارے اوپر قیامت ہی ہے نا۔ جو چیز ہم 100 روپے میں خریدتے تھے وہ چیز ہم 200 میں خریدتے ہیں، اور عذاب کیا ہوتا ہے؟ ہماری تو پچھلے 4 سال سے پینشن بھی نہیں بڑھی، ڈالر جو ہے وہ 205 روپے پہ پہنچ گیا۔ آپ اندازہ کریں تو عذاب اور کیا ہوتا ہے؟ یہی عذاب ہوتا ہے نا۔ تو ہم اس عذاب میں سے گزر رہے ہیں۔ دعا ہی، ہم تو اپنے لیول پہ دعا ہی کر سکتے ہیں، اور دعا کے علاوہ تو ہمارے پاس چارہ کوئی نہیں ہے۔